آج کا جیسا کہ آپ نے موضوع سنا کہ خاص ایک فرقہ ہے مہدوی فرقہ کے نام سے جو معروف ہے، اس کے عقائد اور اس کے نظریات کے بارے میں ہماری یہ اسٹریم ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور گفتگو میں دو حصوں میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا میری جو گفتگو کا حصہ ہے اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ یہ جو محمد جون پوری تھے 1847 ہجری میں ان کی پیدائش ہے، اور عیسوی سن کے حساب سے دیکھیں تو 1426 عیسوی یہ ان کا پیدائش کا سال ہے۔ یہ جون پور آٹھ میں سو جیسا کہ آپ نے سینتالیس سنا، سرفراز بھائی، ہاں 847 اچھا 1847 میں نے کہہ دیا، 847 ہجری اور 1426 عیسوی ان کی پیدائش ہے۔ اور جیسا کہ اسلامی تاریخ میں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں مہدی کی جو پہچان بتائی گئی ہے، تو اس پہچان سے، ان علامتوں سے ان کی شناخت میل نہیں کھاتی ہے۔ تو یہ ایک ہمارا دعویٰ ہے اور اس کی ہمارے پاس بہت ساری دلیلیں ہیں، تو کچھ دلیلیں میں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کی پہچان بتائی ہے، جو بہت ہی اہم پہچان ہے کہ مہدی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ مختلف حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایات موجود ہیں مہدی کی پہچان کے حوالے سے کہ وہ حضرت فاطمہ کے، یعنی ایک تو اللہ کے نبی کے خاندان میں سے ہوں گے، اور اللہ کے نبی کے خاندان میں بھی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، تو حضرت فاطمہ کے خاندان سے ہوں گے خاص طور پہ۔ بلکہ پہلے سنت میں عام طور پہ یہ ایک عقیدہ بھی رہا ہے کہ حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے، لیکن اس کے بارے میں جو روایات ہیں وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ عقیدہ اہل سنت کیا رہا ہے، بلکہ ابن القیم وغیرہ نے تو یہاں تک کہ کہا ہے کہ وہ حضرت حسن کی اولاد سے اس لیے ہوں گے کیونکہ حضرت حسن نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی خلافت قربان کر دی، تو اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کے ایک فرد کو اتنی عظیم خلافت سے نوازے گا۔ تو اگر حضرت حسن کے خاندان والی بات ہم ایک طرف بھی رکھ دیں تو بھی اتنی بات صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ یعنی حضرت حسن یا حضرت حسین کے خاندان سے جو مہدی ہوں گے وہ ہوں گے۔ اب محمد جون پوری جو ہیں، ان کا جو نسب بیان کیا جاتا ہے جو ان کی کتابوں میں موجود ہے، پہلے وہ نسب آپ کو میں ایک بار پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔ سید محمد جون پوری ابن سید یوسف خان ابن سید خضر ابن سید موسیٰ ابن سید قاسم ابن سید محمد الدین ابن سید عبداللہ ابن سید یوسف ابن سید یحییٰ ابن سید جلال الدین ابن سید اسماعیل ابن سید نعمت اللہ ابن موسیٰ القادم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علی الاصغر زین العابدین ابن حسین ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب، یہ ان کا پورا نسب بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس نسب میں 2 طرح کے پرابلم ہیں۔ سب سے پہلا پرابلم تو یہ ہے کہ جو ان کا جو نسب بیان کیا جا رہا ہے یہ جا کر کے موسیٰ کاظم تک کے تو جو نسب ہے وہ معروف ہے، یعنی موسیٰ کاظم جعفر صادق کے بیٹے ہیں، حضرت علی سے لے کر کے موسیٰ کاظم تک کے تو نسب معروف ہے۔ لیکن موسیٰ کاظم کی جو اولاد دعویٰ کیا جاتا ہے ان کے نسب میں کہ موسیٰ کاظم کی ایک اولاد تھی جن کا نام تھا نعمت اللہ، اور اسی نعمت اللہ کی اولاد سے محمد جون پوری کی پیدائش ہے۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ محمد نعمت اللہ ابن موسیٰ کاظم، یہاں سے ان کا سلسلہ نسب جا کر کے ملتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی کی اولاد کون کون سی ہیں، اس پر مستقل اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں حضرت علی کے نسب کے متعلق، اور بہت سارے لوگوں نے، چاہے وہ شیعہ مورخین ہوں یا سنی مورخین ہوں، جیسے جمہرۃ الانصاب امام ابن حزم رحمہ اللہ کی، اور میرے خیال سے علمی تاریخ میں جمہرۃ الانصاب جو امام ابن حزم کی کتاب ہے یہ سب سے مشہور ترین کتاب ہے جو نسبوں کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ تو نسب کی تفصیلات جو حضرت علی کے خاندان سے خاص طور پہ جو نسب جڑے ہوئے ہیں اس پر کئی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، شیعہ مورخین نے بھی لکھی ہیں، سنی مورخین نے بھی لکھی ہیں، لیکن نہ تو کسی شیعہ مورخ نے نہ تو کسی سنی مورخ نے کسی نے بھی موسیٰ کاظم کی کسی ایسی اولاد کا ذکر کیا ہے جن کا نام نعمت اللہ ہو۔ نعمت اللہ نام کی کوئی اولاد پائی ہی نہیں جاتی تھی موسیٰ کاظم کی اولاد میں۔ تو یہ جو انہوں نے نسب ثابت کرنے کی کوشش کی ہے یہ گڑھا ہوا اور جھوٹا نسب ہے۔ نعمت اللہ نام کا کوئی موسیٰ کاظم کا بیٹا تھا ہی نہیں جس کا نسب چلاؤ۔ الگ الگ لوگوں نے الگ الگ تفصیلات لکھی ہیں، جیسے جمہرۃ الانصاب جو امام ابن حزم کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ عمدۃ الطالب ہے، سد السلسلہ العلویہ ہے، ان سب لوگوں میں حضرت موسیٰ کاظم کے لڑکوں کا ذکر ہے۔ غالباً امام ابن حزم نے تو 12 لڑکوں کا ذکر کیا ہے، کسی نے
18 लड़कों का जिक्र किया है, किसी ने 16 लड़कों का जिक्र किया, अलग अलग लोगों ने अलग अलग उनके लड़कों का जिक्र किया, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा है कि हजरत मूसा काजिम की औलाद में से कोई ऐसा था जिसका नाम नेमतुल्लाह था। अली नाम था, इब्राहिम नाम था, अब्बास नाम था, कासिम थे, इस्माइल थे, जाफर थे, हारून थे, हसन थे, अहमद, मोहम्मद, हमजा, अब्दुल्ला, इसहाक, उबैदुल्लाह, जैद, हुसैन, ये सारे नाम मिलते हैं, लेकिन नेमतुल्लाह नाम का कोई फर्द नहीं मिलता। बल्कि नेमतुल्लाह नाम भी अगर आप उस जमाने की तारीख देखेंगे तो आमतौर पे इस तरह के नाम लिखे भी नहीं जाते थे। तो ये जो नेमतुल्लाह अपनी तरफ से एक नाम गढ़ लिया गया और फिर मोहम्मद जौनपुरी ने जो है ना अपने आप को उसकी तरफ मंसूब कर दिया, तो ये नसबनामा झूठा होने की पहली दलील ये नसब ही इनका सिरे से गढ़ा हुआ है, ये हजरत अली की या हजरत हसन हुसैन की औलाद में से नहीं। किसी भी मौरिख ने जो उस जमाने के हैं उन्होंने किसी ने भी नेमतुल्लाह नाम नहीं लिखा है। पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरा इस नसब के झूठा होने का एक दलील ये भी है कि मूसा काजिम जो है उनकी वफात है सन 183 हिजरी की। 183 हिजरी में मूसा काजिम की वफात हुई है। ईसवी सन के हिसाब से देखें तो 799 ईसवी सन इसका होता है। और ये जो जौनपुरी साहब है, जैसा कि मैंने बताया, ये पैदा हो रहे हैं सन 847 हिजरी में, और ईसवी सन के हिसाब से अगर इनकी सन पैदाइश देखी जाए तो वो है 1426 ईस्वी। अब इन दोनों के दरमियान अगर हम ईस्वी सन के हिसाब से गैप देखें तो तकरीबन 626 सालों का गैप है। मूसा काजिम और मोहम्मद जौनपुरी के सन्ने पैदाइश में 626 सालों का गैप है। और अगर इनका नसब जो मैंने भी आपके सामने पढ़ा है तो इन 626 सालों में कुल मिला करके 12 नस्लें पैदा हुई इनके नसब के हिसाब से, यानी कि 626 साल में 12 नस्लें पैदा हुई, सिर्फ 12, यानी हजरत मूसा काजिम के और इनके दरमियान में कुल 12 आबा हैं। अगर इस नसब को सही माना जाए तो हमको ये मानना पड़ेगा कि मूसा काजिम के बाद से लेकर के मोहम्मद जौनपुरी तक के हर शख्स जिस बेटे से इनका नसब मिल रहा है, सब के सब अपने वालिद के 52 साल के बाद पैदा हुए, यानी तकरीबन सबकी उम्र 52 साल माननी पड़ेगी एक तो ये, और हर जो बेटा है वो 52 साल के बाद ही पैदा हुआ है, तभी जाकर के 12 नस्लें जो है ना वो 626 सालों के अंदर सेट हो पाएंगी। ये भी एक अलामत है इस नसब के झूठे होने पर। खास तौर पे एक ऐसे दौर के बारे में ये बात हो रही है ना, जो वो जमाना था जिसमें 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, बहुत हुआ तो 20 साल में शादियां हो जाया करती थी, और कम उम्री में निकाह होते थे, कम उम्री में औलाद हो जाया करती थी। खुद हजरत अली जो है 19 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, और उससे कम उम्र में भी लोगों की शादियां हो जाया करती थी। तो ये मानना, और फिर अच्छा कम उम्री में शादियां ही नहीं होती थी, कम उम्री में बच्चे भी हो जाया करते थे, तो ये मानना बहुत ही तकरीबन महाल नजर आ रहा है कि हर आदमी की 52 साल के बाद, अच्छा चलो 1 होता, 2 होता, 3 होता तो भी बात समझ में आती, लेकिन हर आदमी की 52 साल के बाद एक औलाद हुई और फिर उसी औलाद से वो नसब चला, फिर अगला 52 साल, 52 साल, तो हर आदमी के लिए ये मानना कि सबकी 52 साल के बाद जो औलाद हुई उसी से ये नसब चला, तो ये मानना भी जो है ना वो एक मुश्किल चीज है। तो पहला जो एतराज बन रहा है, ये जो इनका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मादी होंगे वो हजरत फातिमा की नस्ल से होंगे, तो इनका हजरत फातिमा की नस्ल से होना साबित नहीं हो रहा है। ये पहली दलील है इस बात की कि जिन हदीसों में महदी के आने की पेशिन गोई की गई है और महदी की जो अलामतें बताई गई हैं, वो अलामतें जनाब मोहम्मद जौनपुरी के यहाँ नहीं पाई जाती थी। अच्छा, दूसरी जो दलील है कि ये महदी नहीं थे, वो दलील ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ हदीसों में, अब मेरे पास इतना वक्त नहीं कि हदीसों के अरबी अल्फाज में पढ़ूं और वो आपकी स्क्रीन पे दिखाऊं, वरना इब्तिदान तो मेरा ऐसे ही कुछ इरादा था, लेकिन आप सब हजरात ये जानते हैं, बहुत मशहूर रिवायतें हैं, युआती इस्मुहु इस्मी व इस्मु अबीही इस्मु अबी, कि ये जो महदी होंगे उनका नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा और महदी के वालिद का नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा, तो उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होगा, या बहुत ज्यादा ये कहते हैं कि अहमद बिन अब्दुल्लाह होगा। अल्लाह के नबी के 2 नाम थे, मोहम्मद और अहमद, तो लेकिन आमतौर पे हमारे यहाँ अहले सुन्नत के जो हलील में उन्होंने यही माना है कि यहाँ अल्लाह के नबी के नाम से मुराद जो अल्लाह के नबी का ज्यादा मारूफ नाम है मोहम्मद नाम, वही नाम होगा। लेकिन अगर मान ले कि या तो मोहम्मद होगा या तो अहमद होगा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद थे अब्दुल्लाह, जो महदी होंगे उनके भी वालिद का नाम अब्दुल्ला होना चाहिए। लेकिन ये जो थे मोहम्मद जौनपुरी साहब, इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला नहीं था, ये तो कंफर्म है कि इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला नहीं था। बाद में इनके जो मानने वाले थे इन्होंने इनका नाम तब्दील करने की कोशिश की, वरना मुतअद्दिद मौर्रिखीन ने और खुद जो इनके महदवी फिरके के मौर्रिखीन है
جیسے کہ نجات ارشاد ان کی کتاب ہے ملا عبد القادر بدایونی کی، اسی طرح سے تبین اکبری ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کے والد کا نام سید خان تھا، سید خان تھا یا سید یوسف خان تھا، یہ نام تھا۔ ان کے والد کا نام عبداللہ نہیں تھا، جیسے تبلیغات میاں عبد الرشید ہے صفحہ نمبر 20، اسی طرح سے امیر بندگی میاں ولی بن یوسف ان کے اس کا صفحہ نمبر 32 ہے 33 ہے، اس میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جب سید محمد یہ بھارت آئے اور گجرات میں آئے، اور گجرات کے اہل علم میں جب انہوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا تو جو گجرات کے اہل علم تھے انہوں نے ان سے اس موضوع پر گفتگو کی، مناظرہ ہوا۔ تو جب بھارت کے علماء نے سید محمد سے سوال کیا کہ مہدی موعود کے موعود کا نام تو محمد بن عبداللہ ہے اور آپ کا نام محمد بن سید خان ہے، تو آپ مہدی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ سوال تو آپ کو اللہ سے کرنا چاہیے کہ اس نے سید خان کے بیٹے کو کیوں مہدی بنا دیا، یعنی انہوں نے اپنی ولدیت کا انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ اگر بھائی تم کو یہ سوال کرنا ہی ہے تو تم یہ سوال جا کر کے اللہ تعالیٰ سے کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں محمد خان کے بیٹے کو کیوں مہدی بنا دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تعویل کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیثوں کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کے والد کا نام اللہ کے نبی کے والد کا نام عبداللہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی مناظرے میں انہوں نے یہ دلیل دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو کافر تھے، تو کسی کافر کا نام عبداللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ جو حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں وہ غلط ہیں، بلکہ جو وہ مہدی آنے والا ہوگا اس کا نام جو ہے نا وہ محمد عبداللہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی کے والد کا نام عبداللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو مشرکین مانتے ہی نہیں تھے، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے، مشرکین اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اور اللہ کا جو لفظ ہے لفظ جلالہ اللہ، وہ مشرکین کے ہاں معروف تھا۔ ایسا نہیں کہ لوگ لفظ اللہ سے ہی واقف نہیں تھے یا اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کا انکار کرتے تھے، مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ کہا ہے کہ تم اگر ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے، تو یہ کہیں گے اللہ ہے۔ خود جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں حضرت خدیجہ کے پاس پہلی وحی نازل ہونے کے بعد، تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو اللہ جو لفظ ہے وہ عربوں کے یہاں معروف تھا بطور اللہ تعالیٰ کے نام کے، وہ اللہ تعالیٰ کو الرحمن نہیں مانتے تھے، الرحمن نام کا انکار کرتے تھے، پر لفظ اللہ کا جو نام ہے نا وہ مانتے تھے، وہ بسم اللہ لکھتے تھے اپنے شروعات میں، اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو انہوں نے اللہ لفظ کا نہیں انکار کیا۔ تو یہ جو دلیل تھی یہ بھی غلط تھی۔ اچھا یہ مان بھی لیا جائے کہ اگر محمد عبداللہ نام ہوگا، محمد بن عبداللہ نام نہیں ہوگا، تو ان کا نام محمد عبداللہ بھی نہیں تھا، ان کا نام تو سید محمد تھا، تو بہرحال ان کے والد کا جو نام تھا نا وہ عبداللہ نہیں تھا، جبکہ حدیث میں اس بات کی بالکل وضاحت آئی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہدی کی پیشین گوئی کی ہے اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ دو چیزیں ہو گئیں اس بات کی دلیل کی یہ محمد جون پوری جو ہے وہ مہدی نہیں ہے۔ تیسری دلیل اس کی یہ ہے کہ مختلف حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں اس بارے میں ثابت ہیں کہ یہ جو مہدی آئیں گے یہ زمین پر حکومت کریں گے، ان کی حکومت زمین پر قائم ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے یملکو 7 سنین، کہ یہ جو مہدی آئیں گے یہ 7 سال تک کے حکومت کریں گے۔ ابو داؤد کی جو ایک روایت ہے، ابو داؤد کی روایت میں حدیث نمبر 4282 ہے، جس میں بالکل صاف الفاظ ہیں لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمه اسمی، کہ دنیا اس وقت تک کہ ختم نہیں ہوگی جبکہ میری نسل کا اور میرے اہل بیت کا ایک شخص آئے گا یملک العرب، جو پورے عرب پر بادشاہت کرے گا، پورے عرب کا مالک، یعنی یملکو کا مطلب ہوتا ہے بادشاہت کرنا، تو پورے عرب پر بادشاہت کرے گا۔ یواطئ اسمہ اسمی، دیکھیے زید بھائی نے ماشاءاللہ وہ بھی لگا دیا ہے، تو اس میں بھی الفاظ کیا ہیں کہ اس کا نام میرے نام کے مشابہ ہوگا۔ اور دوسری ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی نے باقاعدہ فرمایا یملکو 7 سنین، وہ 7 سال تک کی حکمرانی کرے گا، کم سے کم 7 سال، اگر زیادہ رہا تو 8 سال، حدیث میں یہ 9 سال کہ اگر کم سے کم کیا تو 7 سال کرے گا اور زیادہ سے زیادہ کیا تو 9 سال کرے گا۔ تو اسے پتا چلتا ہے کہ جو مہدی ہوگا کہ باقاعدہ دنیا پہ حکومت قائم ہوگی، جب یہ جو حضرت تھے محمد جون پوری، ان کی حکومت قائم ہونا تو دور کی بات ہے، ان کی پوری زندگی صرف شہر بدری میں گزر گئی، یعنی ان کو کہیں پر
سکون سے ایک جگہ پر رہنا بھی نصیب نہیں ہوا، جہاں جہاں یہ گئے وہاں سے یہ نکالے گئے، الگ الگ علاقوں میں جاتے رہے اور الگ الگ جگہوں سے ان کو نکالا جاتا رہا۔ تو مہدی کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ وہ ان کی بادشاہت قائم ہوگی۔ یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ محمد جونپوری جو ہے نا یہ مہدی نہیں ہے۔ یہ تیسری علامت ہے اس بات کی کہ یہ مہدی جس کا حدیث میں ذکر کیا گیا ہے یہ موجود نہیں ہے۔ اچھا، چوتھی پہچان جو مہدی کی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ مہدی جب آئیں گے تو بہت زیادہ مال کی فراوانی ہوگی ان کے زمانے حکومت میں۔ حضرت ابو سعید خدری سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ حدیث نمبر 4083، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون فی امتی المہدی، کہ میری امت میں مہدی ہوں گے، ان قصرا فسبع والا فتسع، تو اگر یہ کم دن رہے تو 7 برس تک کے، اور اگر زیادہ رہے تو 9 سال تک کے یہ حکومت کریں گے۔ فتنعم فیہ امتی نعمتا لم ینعم مثلہا قط، اور اس زمانے میں میری امت اتنی خوشحال ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی اتنی خوشحال نہیں رہی ہوگی۔ تؤتی اکلہا ولا تدخر منہم شیئا والمال یومئذ قدوس فیقوم الرجل فیقول یا مہدی آتنی فیقول خذ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس زمانے میں میری امت اس قدر خوشحال ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہوگی، اور زمین کا حال ہوگا کہ وہ اپنا سارا پھل اگا دے گی، اس میں سے کچھ بھی بچا کے نہیں رکھے گی، اور ان کے زمانے میں مال کا ڈھیر لگا ہوگا، یہاں تک کہ کوئی شخص کھڑا ہوگا اور مہدی سے کہے گا اے مہدی مجھے کچھ دیں، تو وہ ایسا نہیں کہ نکال کر کے دیں گے کچھ اپنی طرف سے، اتنا مال ہوگا کہ وہ کہیں گے خذ، جاؤ اور جتنا تم کو لینا ہے اتنا لے لو۔ یہ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 4083۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہدی کے دور میں مالی فراوانی ہوگی، اور کیونکہ وہ بادشاہ ہوں گے تو بیت المال کی ملکیت ان کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ خوب امت کو نوازیں گے، امت بھی جتنا اس وقت خوشحال رہی ہوگی اتنا کبھی خوشحال نہیں رہے گی، اور وہ مال بانٹیں گے لوگوں کو۔ میں نے صرف ایک روایت نقل کی ہے، مختلف حدیثوں میں اس کے مختلف طرح کے الفاظ ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مالی فراوانی ہونی چاہیے، لیکن یہ جو جونپوری صاحب ہیں ان کے زمانے میں ایسے کوئی مالی فراوانی تو نہیں ہوئی، بلکہ یہ خود بیچارے محتاج رہے، جہاں پر بھی گئے پریشان حالی رہے، اور الگ الگ علاقوں کا سفر کرتے رہے، کہیں پر ان کو ٹھکانہ نہیں ملا، اور ہر جگہ سے یہ نکالے گئے، بھگائے گئے، اور اسی جلا وطنی کی حالت میں ان کی موت بھی ہوئی ہے۔ تو یہ چوتھی علامت بھی جو مہدی کی حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہے وہ ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ میں مختصر کرتا ہوں جلدی جلدی تھوڑا سا وقت۔ پانچویں علامت آپ سب سے جانتے ہیں، مہدی سے متعلق جو روایتیں موجود ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہدی ہی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسی وقت میں دجال کا بھی ظہور ہوگا، اور حضرت مہدی حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر کے دجال کے خلاف قتال کریں گے۔ تو یہ مہدی صاحب کے زمانے میں جو جونپوری ہیں ان کے زمانے میں نہ تو دجال آیا، نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مہدی ان کے پیچھے نماز پڑھی، تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مہدی نہیں ہے۔ یہ پانچویں چیز ہو گئی۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ مہدی جو ہے نا وہ حدیثوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ مہدی کے ظہور کا جو زمانہ ہوگا وہ قرب قیامت کا زمانہ ہوگا، یعنی ان کے آنے کے کچھ دنوں کے بعد ہی قیامت آ جائے گی، اور مسلسل الگ الگ طرح کی علامتیں ظاہر ہوں گی، تو ان کو جا کر کے تو اتنے سال ہو گئے لیکن قیامت نہیں آئی، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ مہدی کا اپنے دعوے میں جھوٹے تھے۔ اسی طرح سے ایک حدیث مہدی کے بارے میں بہت لمبی ہے، اور سندن تو یہ حدیث ضعیف ہے کہ مہدی جو ہے وہ مدینہ سے نکلیں گے، لیکن یہ جو مہدوی فرقے کے لوگ ہیں اور خود یہ محمد جونپوری یہ اس روایت کو مہدی کے بارے میں صحیح مانتے ہیں کہ ایک خلیفہ کے موت کے وقت مہدی کا ظہور ہوگا، اور یہ جو مہدی ہوں گے فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَى مَكَّةَ۔ یہ روایت ابو داؤد میں موجود ہے، اور سند میں ایک پرابلم یہ ہے کہ اس میں قتادہ ہیں، اور قتادہ مدلس ہے اور وہاں سے روایت کرتے ہیں، تو روایت سندن صحیح نہیں ہے، اور ہم بھی اس روایت کو صحیح نہیں مانتے، لیکن یہ لوگ مانتے ہیں کہ مہدی، کیونکہ یہ حدیث مانتے ہیں، اور اسی حدیث کی وجہ سے دیکھیے پہلے حدیث کے الفاظ سن لے کیا ہیں کہ ایک آدمی اہل مدینہ میں سے نکلے گا، مکہ جائے گا، لوگ اس کے پاس آئیں گے، اور اہل مکہ جو ہے وہ اس سے بیعت کرنا چاہیں گے، تو وہ جا کر کے اپنے گھر میں چھپ جائے گا، تو اس کو وہاں سے نکال کر کے لائیں گے، اور زبردستی اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقامی ابراہیمی کے درمیان میں، اور ایک فوج جو ہے اس کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے گی اہل شام میں سے، اور وہ فوج جو ہے بیدا کے مقام پر دھسا دی جائے گی۔ یہ سارے حدیث کے الفاظ آپ حدیث کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ روایت سندن ضعیف ہے،
لیکن یہ محمد جونپوری صاحب اس کو صحیح مانتے تھے، اور یہ جو مہدوی فرقے کے لوگ ہیں یہ بھی اس روایت کو صحیح مانتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے ہی کیونکہ یہ ذکر ہے نا حدیث کے اندر کہ جو مہدی ہوگا اس کی بیعت ہوگی رکن اور مقام ابراہیمی کے درمیان میں، کیونکہ حدیث کے اندر ذکر ہے۔ تو محمد جونپوری صاحب بالقصد یہ مکہ گئے، جونپور سے، انڈیا سے نکل کر کے مکہ گئے، اور جب حج کا سیزن ختم ہو گیا، آپ جانتے ہیں حج کے سیزن ختم ہونے کے بعد کعبۃ اللہ بالکل خالی ہو جاتا ہے، تو اس وقت انہوں نے خاص طور پہ رکن اور مقام ابراہیمی کے درمیان جو ان کے متبعین کو ساتھ لے کر گئے تھے ان کے ہاتھ پر بیعت لی، ان کے ہاتھ پر ان کو بیعت دی، تاکہ یہ ایک جو مہدی کی علامت بتائی گئی ہے ان کے اوپر ثابت آ سکے۔ لیکن جب آپ اس حدیث کو صحیح مان رہے ہیں تو اس میں صرف بیعت کا ذکر تھوڑی ہے، اس میں پہلا ذکر یہ موجود ہے کہ یہ اہل مدینہ میں سے ہوں گے، جو مہدی ہوں گے وہ مدینہ سے ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کی تعویل یہ کرتے ہیں مہدوی کی بھائی مدینہ سے مراد خاص مدینہ نہیں ہے، بلکہ مدینہ سے مراد کوئی بھی شہر ہے، کیونکہ مدینہ عربی میں شہر کو کہا جاتا ہے، تو جونپور بھی ایک شہر ہے، اس کی تعویل کرتے ہیں۔ اچھا، جتنے بھی لوگ آپ ایسے دکھیں گے نا، یہ جو لوگ ان حدیثوں کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب یہ دیکھتے ہیں کہ الفاظ میں ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ملتی ہے تو تعویل کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں حدیث میں صرف مدینہ نہیں کہا گیا، المدینہ کہا گیا ہے، الف لام یہاں پر عہد کے لیے آیا، یعنی کوئی بھی شہر مراد نہیں ہے، بلکہ وہ خاص لفظ مراد ہے جو مدینہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہے نا۔ اگر ایسے آپ کہیں پہ بھی مدینہ کا لفظ ہے تعویل کرنے لگے تو پھر تو کوئی بھی بول دے گا کہ جو مدینہ جس کو حرم کہا گیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ نہیں بلکہ سارے شہری حرم ہوتے ہیں۔ اچھا، خاص طور پہ جب آپ دیکھیں گے نا مدینہ مکہ کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے تو پھر تو اللہ کے نبی ہی کا مدینہ مراد ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ من اہل المدینہ حاربا الی مکہ، مکہ کے مقابلے میں مدینہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے، جس کو آپ صحیح مانتے ہیں، کہ جو مہدی ہوگا وہ مدینہ سے ہوگا، جبکہ جناب تم مدینہ سے تھے۔ اچھا، اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، بلکہ یہ تو دوسری روایتوں سے بھی سمجھ میں آتا ہے، کہ جو مہدی ہوں گے وہ خود سے اپنی خلافت کا اعلان نہیں کریں گے، وہ تو اپنے گھر میں چھپ جائیں گے، ان کو لوگ مجبور کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور یہاں پر تو معاملہ یہ رہا کہ یہ سید جونپوری صاحب پوری زندگی لوگوں کو اپنی خلافت کی طرف اور اپنی بیعت کی طرف دعوت دیتے رہے، لوگوں نے ان کو تسلیم نہیں کیا، حتیٰ کہ جو مہدوی فرقہ ہے، میں نے جو کہا دو پارٹ میں مجھے بات کرنی ہے، تو ایک اگلے پارٹ میں انشاءاللہ جو ان کے باطل عقائد ہیں کہ یہ دین کو نامکمل سمجھتے ہیں، یہ محمد جونپوری کو تمام انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، زیادہ علم والا سمجھتے ہیں، وہ سب جو باتیں وہ انشاءاللہ اگر کل اس موضوع کو ہم نے کنٹینیو کیا تو انشاءاللہ اس پر میں کل بات کروں گا جو ان کے عقائد ہیں۔ فی الحال زیادہ اہم مسئلہ یہ کہ یہ بات ثابت کی جائے کہ یہ جو مہدی ہونے کا دعوے دار ہے یہ مہدی ہے نہیں، تو اس کے بارے میں جو مہدی ہوں گے ان کے بارے میں تو اس روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ زبردستی ان کو خلیفہ بنایا جائے گا، وہ خلیفہ بننے کو تیار نہیں ہوگی، جبکہ یہاں پر تو یہ مسلسل اپنی بیعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اس کے لیے مناظرے کرتے رہے کہ لوگ ان کو مہدی مان لیں۔ بلکہ اس میں یہ بھی آتا ہے جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس میں اہل شام کا ایک لشکر نکلے گا اور اس کو دھسا دیا جائے گا، تو وہ بیدا کے مقام پر، اور پھر یہ جو ساری تفصیلات آتی ہیں۔ اچھا، یہ بیدا کے مقام پر دھسائے جانے والی جو روایتیں تو دوسری صحیح روایتوں سے بھی ثابت ہے، تو ان ساری روایتوں کو جب آپ پورا ملا لیں گے تو ان میں سے کوئی بھی چیز محمد جونپوری پر صادق ہی نہیں آتی ہے۔ اور بھی بہت ساری علامتیں ہیں، مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کو اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کو نیک کر دے گا، یصلح اللہ فی لیلۃ، ایک رات میں، یعنی وہ عام سے انسان ہوں گے اور ایک رات میں اچانک اللہ تعالیٰ ان کا قلب احوال کرے گا، ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ان کو نیک بنا دے گا اور ان کے اوپر پھر یہ ظاہر ہوگا۔ جبکہ محمد جونپوری کے ماننے والے تو کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی، یہ 12 سال کی عمر میں ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ مہدی ہے، اور بچپن سے اسد العلماء ان کا لقب رکھا گیا تھا۔ تو بہرحال جو روایتیں مہدی کے حوالے سے ہیں ان روایتوں میں مہدی کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ علامتیں ان کے اوپر صادق نہیں آتی ہیں۔ دیکھیے مہدی کی سب سے بڑی علامت، اور یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر زمانے میں، بلکہ مجھے یاد ہے ہم لوگ ایک زمانے میں آئی آئی سی جب اندھیری میں ہوا کرتا تھا، ہمارا چھوٹا سا سینٹر تھا، اس زمانے میں آئی آئی سی میں ایک بندہ آتا تھا، وہ بولتا تھا میں مہدی ہوں، وہ مہدی ہونے کا دعوے دار تھا، اس کو صحیح سے اردو بھی نہیں پڑھنے آتی تھی، اور وہ اس کو یہ ذام میں تھا کہ میں مہدی ہوں۔ تو امام سفیان ثوری نے غالباً ایک بہت اہم علامت بیان کی ہے کہ مہدی جب آئیں گے نا تو امت کے علماء ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، کیونکہ حدیثوں میں مہدی کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں ان علامتوں کو سب سے زیادہ جاننے والے، سمجھنے والے امت کے علماء ہیں۔ تو امت کے علماء جس کو مہدی نہ مانے وہ مہدی نہیں ہو سکتا ہے۔
اس لیے عوام کا کام یہ نہیں کہ وہ ان علامتوں کو لے کر کے تلاش کریں، بلکہ جب مہدی آئیں گے حدیثوں کے اندر آپ الفاظ دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ مہدی اور عیسیٰ کو پہچاننے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہو۔ دجال کے بارے میں تو یہ ہے کہ دجال کے فتنے کا لوگ شکار ہو جائیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ کو بھی لوگ نہیں پہچان پائیں گے، اس کے بارے میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کو نہیں پہچان پائیں گے۔ اور یہ کہیں حدیث میں نہیں آتا ہے کہ لوگ حضرت عیسیٰ کا جب نزول ہوگا تو لوگ ان کو نہیں پہچان پائیں گے، اور حضرت عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے باقاعدہ نماز پڑھیں گے، تو جب حضرت عیسیٰ کو پہچان لیں گے لوگ تو حضرت امام مہدی کو بھی پہچان لیں گے۔ تو جب جو سب سے بڑی علامت نام مہدی کی ہے کہ جب امت کے علماء کسی شخصیت پر متفق ہو جائیں کہ ہاں یہ مہدی ہے، تو آپ سمجھیے کہ وہ مہدی ہے، ورنہ ہر علاقے میں اور ہر 2 4 5 سال پہ کوئی نہ کوئی بندہ ظاہر ہوتا ہے، کبھی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، کبھی اس کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ شیطان آ کر کے کسی کو یہ بتا دیتا ہے کہ تم مہدی ہو، اور وہ شیطان کے وسوسے میں خود کو مہدی سمجھنے لگتا ہے۔ شیطان جو ہے اس کے خواب میں ظاہر ہو کر کے اس کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی کہ کوئی آدمی احمد بن ابراہیم نام کا تھا، تو اس کو شیطان اس کے خواب میں اس نے کہا کہ تم مہدی ہو، تو اس نے کہا میرا نام تو احمد ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ مہدی کا نام اللہ کے رسول کے نام پر ہوگا، تو کہا دیکھو احمد بھی تو اللہ کے رسول کا ایک نام تھا، کہا لیکن میرے ابا کا نام تو ابراہیم ہے، تو حدیث میں تو آتا ہے کہ اس کا نام اس کے والد کے نام پر ہوگا، تو کہا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی تو ابراہیم سے آ کر ملتا ہے۔ تو شیطان نے آ کر کے خواب میں بولا، اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہا کہ ہاں وہی مہدی، اور لوگوں کو اپنی مہدویت کی طرف دعوت دینے لگے۔ تو ایسے سارے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ فتن کے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ دیکھیے سب سے آخر میں آتی ہیں حدیث کی کتابوں میں، کیونکہ وہ فتن کی حدیثیں مشکل ہیں سمجھنا، اس لیے اس کا کیا اطلاق کن لوگوں پر ہوگا یہ اہل علم زیادہ بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں، لہٰذا ایسی چیزوں کو علماء پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ عام آدمی کو زیادہ فکر اپنے عقیدے، اپنے ایمان کی، اپنی عبادتوں کی، اپنی توحید کی کرنا چاہیے۔ تو یہ مختصر سی گفتگو تھی جس میں میرا مقصود یہ تھا کہ مہدی سے متعلق جو علامتیں حدیثوں کے اندر موجود ہیں وہ آپ کے میں سامنے رکھوں۔ میں نے کہا کہ میرے جو گفتگو کا دوسرا حصہ تھا انشاءاللہ تو اس پہ ہم کل کلام کریں گے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ انہی کی کتابوں، محمد جون پوری نے خود تو کچھ نہیں لکھا ہے لیکن ان کے جو احباب تھے، ساتھ میں ان کے دوست، انہوں نے مختلف ان کے اقوال نقل کیے ہیں، ان کے واقعات نقل کیے ہیں، تو ان اقوال اور واقعات کی روشنی میں جو ان کے باطل عقائد ہیں، نظریات ہیں، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگر کل اس اسٹریم کو کنٹینیو کیا گیا تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہاں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم انشاءاللہ اس ان کے باطل عقائد پر انشاءاللہ تعالیٰ کل گفتگو کریں گے۔ میں چاہ رہا تھا کہ ایک مختصر سا تعارف ان حضرت کا آپ کے سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ۔ بہت شکریہ، الحمدللہ۔